قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ تمام تر اسپیچز جو ہیں یہ ڈائریکٹلی اوتھینٹک ریسورسز سے اور اچھے بڑے مفسرین اور اسکالرس کی کتابوں سے ہیں، اور یہ ہمارے علم اور نالج بڑھانے کے لیے ہیں، مگر ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس سے ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، صحیح نالج اور علم ملتا ہے. تو آج ہم جو انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ نالجیبل اور ڈیپ ٹاپک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے دو رخ ہیں، یعنی پرسنالٹی، ایک آپ کی ظاہری جسم یعنی کہ مادی جسم اور جو لوگوں کے سامنے ہے، اور دوسرا جو باطن ہے ہمارے یعنی روح جو ہے ہمارا ہڈن، ہمارے ان سائڈ جو چھپا ہوا جسم ہے، یعنی کہ ہماری روح، ہماری سول جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم اور روح کے درمیان ایک ہم آہنگی یعنی ہارمونی رکھی ہے، یعنی بیلنس رکھا ہے. دونوں کے اپنے اپنے تقاضے، ریکوائرمنٹس ہیں. تو جس طرح انسانی جسم کی خوراک ہے، اس کی فوڈ ہے، واٹر ہے، اسی طرح روح کو بھی جو ہے اس کی خوراک یعنی تلاوت قرآن، نماز وغیرہ اس کے لیے ضروری ہے. تو جب ہم اپنے باطن یعنی روح کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اس میں قلب، ہماری روح، ہمارا نفس، ہمارا شعور، لاشعور، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. اور یہ تمام ٹرمز جو ہیں انسان کی اندرونی کیفیات، جذبات، احساسات جو ہیں، خیالات جو ہیں، اس کے تھاٹس، اس کے ایموشن، ہر لیول پہ انسان کے بتاتے ہیں یہ. تو یہ قرآن و حدیث اور سائنٹیفک وے میں اور جدید سائیکولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ بہت ہی ہولسٹک ریسرچ اینڈ لینتھی ٹاپکس ہیں. بڑی ہی ڈیٹیل میں ریسرچ مفسرین نے، امام غزالی وغیرہ بڑے بڑے لوگوں نے کی ہیں، اور یہ پورے سبجیکٹس ہیں. تو میں جو یہاں پر ڈسکس کروں گا صرف ان کو آپس میں ایک کو ریلیٹ کرنے کے لیے کہ ان کا تعلق آپس میں کس طرح سے ہے، کس طرح سے ان کو کمبائن کر کے انسان کی ایک شخصیت مکمل بنتی ہے دین و دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسری بات یہ کہ میں سمرائز کروں گا بہت شارٹ کٹ میں. تو سب سے پہلے اگر ہم سمجھیں کہ روح کو یعنی اسپرٹ یا سول جو ہے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ایک لائٹ، ایک انرجی کی طرح ہے. یعنی انسان جسم میں ایک بیٹری ہے، یعنی ایک روحانی اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سائنس سے بیونڈ ہے، یعنی کہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. ایسی اینٹیٹی ہے جو نظر نہیں آتی، انویزیبل ہے، اور یہ سائنس اور مغربی جو دنیا ہے اس پہ یقین نہیں رکھتے. لیکن لاجیکل اور سینس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں وہ ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں، جیسے ہوا ہے، ایئر ہے. اور ایز اے مسلم اگر ہم دیکھیں ہمارا فوکس اور ہمارا ایمان یہی ہے کہ ایمان بالغیب ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور جو قرآن میں اور حدیث میں ہے وہ ہمارا یقین ہے اس پہ. اور مفسرین نے اس روح کو یعنی سول کو کیا کہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو زندگی اور قوت پیدا کرتی ہے آپ کے اندر. تو یعنی کہ وہ روح اصل چیز ہے. اب یہودی جو تھے، مشرکین مکہ سے جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں عجیب و غریب قسم کے سوال. تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا روح کے بارے میں. سورہ اسراء آیت 85 میں دیکھیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم من العلم الا قلیلا. یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ روح کے بارے میں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا. تو اب مفسرین نے اس آیت کے خاص طور پہ جو کانٹیکس بنتا ہے، ایک پیچھے سے جو بات چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کے ریفرنس اور حوالے سے بہت سارے جیسے مولانا مودودی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں روح سے مراد ایکچولی کیا ہے، ایک فرشتہ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا، جنہیں روح الامین اور روح القدس جو کہا گیا. سورہ قدر ہے، سورہ نبا میں ان کے بارے میں کہا گیا، سورہ نحل میں بھی کہا گیا ہے. یعنی وہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ قرآن تم پر جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کون ہے، کون لے کے آتا ہے، کس طرح سے لے کے آتا ہے. تو اب یہاں پر اس کانٹیکس میں یہ بات ہے. لیکن دوسرا کانٹیکس یہ بھی بنتا ہے کہ روح کا جو انسان کی جو اصل سول ہے اس کے اندر، وہ اس کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے تھے وہ ہے کیا چیز وہ ایکچولی. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح جو ہے، روحن جو عربک گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے، سانس. یعنی کہ آپ بیسکلی جب سانس ہماری ہوتی ہے تو وہی ہماری جان ہوتی ہے بیسکلی. تو اس کو روح کے سینس میں کہا گیا ہے. اور قرآن پاک میں بھی یہ لفظ روح جو ہے ایمان اور دین یعنی روح یعنی وحی کے لیے بھی آیا ہے. سورہ نحل آیت 2 میں دیکھیں، سورہ شورى آیت 52 میں دیکھیں. یعنی کہ ڈفرینٹ کانٹیکس میں یہ روح کا ورڈ جو ہے قرآن پاک میں ڈفرینٹ انداز میں آیا ہے. تو شاہ ولی اللہ ہیں، امام غزالی ہیں، بڑے بڑے مفسرین اور جو محدثین تھے انہوں نے اپنے اپنے ٹائم پہ ریسرچ کی ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں باتیں کی ہیں. لیکن ان شارٹ بات یہ ہے کہ جسم کے جو اعضاء ہیں، یعنی کہ جس طرح ہماری باڈی ہے اس طرح ہماری روح بھی ہے، اور اس کے اندر لیئرز یعنی پرت ہیں. اس کے اندر جو ہے اس کو شاہ ولی اللہ نے جیسے کہا کہ جس میں مثالی یعنی روشنیوں کا انسان، لائٹ کا انسان کے اراؤنڈ، اس کی باڈی کے اراؤنڈ ہوتا ہے، جس کو اورا کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو جس کو ہم کہتے ہیں. بہرحال یہ بہت ڈیٹیل بات ہے. اب پیراسائیکولوجی یعنی علم روحانیات، اور اگر ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو روح کے لیئرز بتائی گئی ہیں. یعنی کہ ایک روح حیوانی جسے انسانی دنیاوی خواہشات کے پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا، نفس وغیرہ سے ریلیٹڈ جو ہے. روح انسانی کا نام دیا گیا، یعنی کہ اپنے مرتبہ انسان کا جب اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ انسان کو پہچانتا ہے ایز اے انسان،
یہ وہ لیول ہو جاتا ہے پھر روح اعظم، جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان حاصل کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہائیسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے روح کے۔ تو بہرحال یہ ڈیٹیل، اس سے صرف نالج حاصل کرنا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے یہاں بات کرنے کا کہ یہ روح کے جو درجات، لیئرز یا جو اس کے لیولز ہیں، وہ ایکچولی وہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا مقصد کیوں اور کس لیے اور دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح ایکچولی آتی کہاں سے اور کہاں جاتی ہے۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ روح سے پہلے انسانی جسم پیدا ہوا یا روح پیدا ہوئی۔ قرآن کی اسٹڈی اور اسکالرس کی ہم دیکھیں بات، تو تحقیق یہ ہے کہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی نفس یعنی کہ انسان کی جو روحوں کو عالم ارواح میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس بچہ یعنی جو ہوتا ہے بیبی، اس کی بیسکلی 4 مہینے کے بعد تک اس کے جسم میں جب انسان کی ڈالی جاتی ہے روح، تو سورہ آراف جو ہے اس میں آیت 172 میں یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ اس کی روح ڈالی جاتی ہے، یعنی روح پہلے سے ریڈی ہوتی ہے۔ عیسیٰ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کو جو ہے فرشتے جو ہیں موت کی یعنی قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کو عالم برزخ یعنی جو قبر کا ہمارا پورا مرحلہ ہے ٹل قیامت تک، وہ اس وقت تک اس کو رکھتے ہیں۔ اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ اب سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میڈیکل سائنس بھی ہماری یہ کہتی ہے کہ انسان کا جسم ہمارے سامنے ہوتا ہے، آکسیجن بھی سامنے ہوا میں، برین کی لیکن ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، یعنی روح نکل جاتی ہے۔ کیسے نکلتی ہے اس کو بھی قرآن پاک نے ڈسکرائب کیا ہے، حلق سے نکلتی ہے اینڈ پر، اور یہ پورے جسم میں ایکچولی آپ کے ہوتی ہے، لیکن موت کے وقت ایسے طرح سے سمٹتی ہوئی جو ہے حلق تک۔ سورہ واقعہ میں آیت 83 85 میں ہے ڈیٹیل۔ اسی طرح سوتے ہوئے ہمارے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ روح جسم میں کہاں ہوتی ہے، کس جگہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے، لیکن اس کا مین پرپس جو روح کا ہے یا مین سینٹرل پوائنٹ جو اسٹیشن جو ہے وہ انسان کا قلب یعنی دل ہے۔ اب یہاں پہ ہم دل سے ریلیٹ کر رہے ہیں روح کو، حالانکہ سائنس جو ہے دیکھیں دماغ کو کہتی ہے کہ وہ اصل ہمارا جو ہے ڈیسیجن میکر ہے، سوچنے والا ہے، لیکن قرآن اور جو احادیث ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ دل جو ہے ایکچولی یعنی جو ہمارا قلب ہے وہ سینٹر ہے ہمارے جسم کا اور ہماری روح کا، اور یہ روحانی مرکز ہے، یہی فنکشنز کرتا ہے۔ یہ ایک بظاہر میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بلڈ جو ہے پمپنگ مشین ہے، ایک دل جو ہے ہمارا عضو ہے، ایک آرگن ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک سوچتا سمجھتا یہ عضو ہے، اور اس کا اصل جو ہے ڈائریکٹلی لنک جو ہے دماغ سے بھی ہے، اور یہ ایک خاص طریقے سے لنکڈ ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری قرآن پاک کی ہم آیات دیکھتے ہیں جو دل سے ریلیٹڈ ہیں بجائے اس کے کہ وہ دماغ سے ہوں۔ تو غور و فکر کرنا، سوچنا، دل کی بیماریوں میں چلے آنا، کفل یا تالا لگ جانا، دل کا سخت ہو جانا، دل کو فیصلہ کرنے والا مرکز یا سینٹرل پوائنٹ کہا جانا، ہدایت قبول کرنا، نیورو سائنس جو ہے، اور اس میں کہا گیا ہے اسپیشلی دل کو فوکس کیا گیا ہے اور دماغ سے اس کا لنک کیا گیا، لیکن اینڈ پہ دل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک اپنی سائنس ہے، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، لیکن ہم غور کریں کہ ایکچوئل کیا ہے، روح کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ دل ہی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس پوائنٹ پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روح پھونکی یعنی ڈالی، مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ایک اسٹیچو، ایک مجسمہ بنا، اور اس میں سورہ ہجر آیت 29 میں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور جب میں آدم صاحب کو بنا چکوں تو اس میں اپنی روح میں کچھ پھونکوں، یعنی کہ بات سورہ سواد آیت 72 میں بھی ہے، سورہ سجدہ آیت 9 میں بھی ہے۔ یہاں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اپنا کچھ معاذ اللہ کچھ ڈالا، بیسکلی اپنے اندر سے وہ انرجی، وہ لائٹ، وہ آنر، وہ شعور، وہ صلاحیتیں، وہ کوالٹیز انسان کے اندر منتقل کی، ٹرانسفر کی، جو ایز اے روح بن گئی، اور وہ اس سے افضل ہو گیا، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، یعنی ایک خاص قسم کی لائٹ، انرجی، صلاحیتیں کریٹ کی گئیں، ایک خاص قسم کی مخلوق جو روح کہا گیا جسے وہ تعالیٰ نے ڈالی انسان کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا، چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مخلوق جو ہے انسان ہے، تو بہت ہیوج فرق ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے لاجیکل اور سینسیبل وے میں اور اسلامک وے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح انسان کے اندر ڈالی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اب لیکن عیسائیت یعنی کرسچینٹی میں جائیں تو وہاں پر اسی بیس کو لے کے، اسی پوائنٹ کو لے کے جو ہے کیا ٹرینیٹی کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی کہ تین، وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ تین جو ہے آپس میں بن جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ کو فادر یعنی معاذ اللہ کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہا جاتا ہے، اور ہولی اسپرٹ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کو کمبینیشن بنا کے ٹرینیٹی کا کانسیپٹ بنایا گیا، یعنی تینوں کو مکس کر دیا گیا، جو کہ دیکھیں کتنی خطرناک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں، جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو روح کا ہم نے قلب یعنی دل کے ساتھ لنک بنایا، تعلق بنایا، کس طرح سے بنتا ہے۔ اب ہم انسانی نفس کی طرف آتے ہیں جو ان دونوں سے کس طرح سے لنک کرتا ہے، یعنی انسان کی نفس جو ہے
وہ اس کے اندر وہ شخصیت ہے جس میں خواہشات ہوتی ہیں، اس کے ارادے ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، اخلاقیات وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں 3 بنیادی فنڈامنٹل جو حالتیں یا کیفیات جو بتائی گئی ہیں، وہ احادیث میں بھی ہیں۔ ابو علی سینا، ابن سینا، امام رازی، ابن قیم، امام غزالی، بہت سارے انہوں نے ریسرچ کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نفس امارہ جو ہے سب سے پہلے، یعنی برائی کی طرف راغب کرنے والا جو نفس ہے، یعنی کہ یہ فوری لذت چاہنے والا، یعنی انسٹنٹ جو ہے گریٹیفیکیشن، خواہشات۔ اور سورہ یوسف آیت 53 میں ہے کہ ڈسٹرکٹیو نفس ہے، یعنی کہ شیطانی وسوسے اس کا مین سورس ہوتے ہیں انسان کو بیسیکلی اس طرف راغب کرنے کے لیے۔ تو یہ نفس امارہ جو ہے یہ انسان کو لے کے جاتا ہے برائی کی طرف۔ پھر اس کا تعلق دماغ کے ایسے حصے سے ہے جہاں جذبات، خواہشات، اس کو امپلسو سسٹم دماغ کا کہا جاتا ہے، تو یعنی کہ وہ نفس کا پارٹ ہو گیا جو دماغ سے لنک ہے۔ پھر نفس لوامہ دوسری جو اس کی سائیڈ ہے، یعنی یہاں پر وہ جو آپ کا ضمیر جسے کہتے ہیں ملامت کرنے والا، ندامت کرنے والا، وارننگ دینے والا، آپ کو ٹوکنے والا، آپ کو سیلف ریئلائز کرنے والا، ریگریٹ کرانے والا، یہ وہ نفس کا پارٹ ہے۔ اور اسی نفس سے لوامہ کو کہا گیا ہے سورہ قیامت میں، آپ دیکھیں کہ آیت 2 میں قسم کھائی گئی ہے اس کی، کیونکہ وہ روز اس دن گواہی دے گا، ایویڈنس دے گا کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے نفس کی۔ تو اب اس سے اگلا والا جو نفس کا پارٹ ہے، جو کہ انسان کا ہائیسٹ لیول ہے نفس کا، کہ وہ نفس مطمئنہ، جس کو سورہ فجر میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسٹیبل پیس میں، جبکہ صابر اور شاکر انسان تقویٰ کے اعلیٰ جو ہے لیول کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ تینوں نفس کی کنڈیشن بیان کی ہیں علماء نے، مفسرین نے، قرآن کے اندر بھی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے انسان کی پوری زندگی جو ہے ان نفس کے، جو خاص طور پہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بیچ میں ہی گھومتی رہتی ہے، تاکہ وہ بیٹل چل رہی ہوتی ہے، جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ کون کس پہ غالب آئے، وہ اوور کم کرے۔ یہی بات سورہ شمس میں اس طرح سے بیان کی ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی پاک کیا اس کو، اور وقت خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا، یعنی کہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا، یعنی کہ امارہ کو اس نے اوپر کر دیا اور لوامہ کو دبا دیا، تو اس کا مطلب وہ ناکام ہو گیا۔ اب یہاں تک ہم نے سمجھا کہ نفس جو ہے وہ ایکچولی ہے کیا، انسان کی شخصیت میں کس طرح سے اس کا لنک بن رہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں مختلف انداز میں نفس کو مختلف کانٹیکس میں استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی وہ زندہ لوگوں کے لیے بھی ہے، جیسے کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، کبھی انسانی مائنڈ اور شعور کے سینس میں استعمال ہوا ہے، کبھی اس سے انسان کی مراد روح ایکچولی، یعنی، اور کبھی انسان سے مطلب انسان کی باڈی اور روح دونوں کے بارے میں نفس کو استعمال کیا گیا ہے۔ پھر کبھی ذہن کا وہ حصہ جو ہم نے بتایا کہ جذبات، خواہشات ہوتے ہیں، کبھی انسان کا ڈیسیجن میکنگ والا جو دماغ کا حصہ ہے جہاں پر وہ فیصلے لیتا ہے، کہیں پر وہ اس کو نیکی برائی کی تمیز بتانے کے بارے میں، یعنی کہ نفس لوامہ۔ تو یہ سینس ڈفرینٹ بنتے ہیں، کانٹیکس ڈفرینٹ بنتے ہیں۔ تو ہم اب یہ جب سمجھ چکے نفس کو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نفس بھی جو ہے انسان کی روح اور اس کے دل کے اندر اسی طرح سے بالکل پیسٹ ہوا ہے، یعنی کہ پیوست ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نفس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی سائیکولوجی کے اندر آتی ہے، کانشیس، یعنی کہ انسان کا شعور، جو کہ ایک کمپلیکس فینومینا ہے، ایک جدید سائنس، یعنی اگر ہم دیکھیں سائیکولوجی، تو اس میں یہ نیورونز، یعنی کہ جو ہمارے دماغ کے اندر جو نروز ہیں، سسٹم ہے، سیلز ہیں، اس کی ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ اب سائنٹیفک وے میں اگر دیکھیں شعور کی وہ حالت، یعنی کنڈیشن ہے جو کہ اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس، یعنی پہچاننا، اس کو ہم کہتے ہیں شعور۔ آس پاس کے ماحول کو فیل کرنا، سوچنا سمجھنا، جذبات، ڈیسیجن لینا، تمام تر ان جو ہے اس کا شعور کا جو تعلق ہے حواس خمسہ سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، سینسز سے، یعنی آپ کو سگنل آپ کے دماغ میں آتے ہیں آپ کے سینسز سے، اور پھر آپ کے سیریبرل جو کورٹیکس وغیرہ ہے، جو نیورو جہاں سسٹم آپ کا پورا چلتا ہے، وہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کچھ ہیں اور آپ کے آس پاس کیا ہے۔ تو اس کے نیچے اس کے سب کانشیس، یعنی کہ تحت شعور جسے کہتے ہیں، وہ جہاں پر آپ کی میموریز ہوتی ہیں، خوف ہوتے ہیں، فیئر ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ہیبٹس ہوتی ہیں ہماری، یہ وہ اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے لوئسٹ لیول جو چھپا ہوا ہوتا ہے، سب سے وہ لاشعور، یعنی انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ یہ وہ گہرا ترین حصہ ہے جہاں پرانی یادیں، آپ کی شخصیت، آپ کے فطری رجحانات، یعنی کہ آپ کے پاسٹ، آپ کی جو شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا شعور کا، کہ قرآن پاک میں ایکچولی جو ہے شعور کو جو ہے، یعنی کہ آپ کے جو مائنڈ ہے، اس کو عقل کے سینس میں ڈالا گیا ہے۔ اب بار بار کہا گیا ہے سوچو، غور کرو، عقل استعمال کرو، یعنی اپنے شعور کو استعمال کرو۔ اور اس کا مرکز کیا ہے، اب لکھیں لنک اس طرح بن رہا ہے، اس کا مرکز کیا ہے، آپ کا دل ہے، قلب ہے، یعنی سورہ اعراف آیت 179 میں، سورہ حج 46 میں، اور بہت ساری قرآن پاک کی آیات میں جو ہے وہ دل کے بارے میں خاص طور کہا گیا کہ اپنے دل سے دیکھتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، سوچتے نہیں ہیں، عقل نہیں استعمال کرتے، یعنی کہ شعور مائنڈ کو آپ کے دل سے لنک کیا گیا، اور دل آپ کا مرکز کس چیز کا ہے، وہ آپ کی روح کا ہے، اور وہیں پر آپ کے دماغ کے ساتھ اس کا لنک ہے، اور وہاں پر آپ کے نفس کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یہ شعور جو ہے ایک انسانی دماغ، برین، یعنی کہ جو عضو ہے آپ کا، اس سے لنکڈ ہے، اور دوسرا مائنڈ، یعنی آپ کے جو فنکشنز کے چل رہے ہیں، سوچیں چل رہی ہیں ساری، وہ جو پروسیس ہو رہا ہے، وہ آپ کا دل سے، قلب سے ریلیٹڈ ہے۔ اور یہ قلب جو ہے یہ آپ سے روح کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، بہت ساری قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں، یہ سب چیزیں شعور سے ریلیٹڈ ہیں، اور شعور کیا ہے، آپ کا عقل ہے۔ اب
اس ساری باتوں کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ روح ایکچولی ہے جو انسان کے اندر روشنی، توانائی یا انرجی ہے. نفس کیا ہے؟ وہ خواہشات ہو گئی، خیر و شر کی، اس میں لڑائی ہو گئی، اس میں فرق ہو گیا. دل جو ہے تمام باتوں کا مرکز ہو گیا، سینٹرل پوائنٹ ہو گیا، ایک اسٹیشن ہو گیا. دماغ جو ہو گیا یعنی فزیکلی وہ ایک برین ہے، لیکن ایک عضو ہے جہاں پر شعور یعنی کہ مائنڈ اور عقل کا جو پروسیسر ایک سسٹم چل رہا ہے پورا، جو آپ کو ایموشنل وے میں، ریشنل وے میں تھنکنگ کرواتا ہے، سوچتا ہے، وہ لنک کرواتا ہے آپس میں. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں کمبینیشن بن جاتا ہے ایک انسان کی پرسنالٹی، ایک شخصیت کا، روح اور جسم کا، اور بڑا گہرا تعلق ہے اور سب ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو غور کریں کہ اگر انسانی جسم میں اس کی روح ہے اور وہ کمبینیشن جب یہ ایسا بن گیا، تو اگر وہاں انسان کے اوپر اگر خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو کیا مطلب ہوا کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کا انسان غلام بن جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور پھر اینڈ پہ جہنم میں اس کا رزلٹ. اور اگر عقل غالب آ جائے یعنی کہ شعور یعنی کہ دماغ جو ہے روح کے ساتھ چل رہا ہو صحیح طرح سے، تو انسان عقل اور اپنے دماغ کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، صحیح راستے پر جاتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے یعنی پیوریفیکیشن، اور پھر وہ کامیاب اور جنت تک جاتا ہے. تو یہ ایک لب لباب ہے، ایک شارٹ کٹ میں سمجھنے والی باتیں ہیں جو ان چاروں چیزوں کا میں نے کمبینیشن بتایا کہ روح سے کس طرح ریلیٹ کرتی ہیں. یہ بہت لینتھی اور بہت ہی ڈیٹیل میں ٹاپکس ہیں جن میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو یہاں میں نے مختصر ان سب کا اوور ویو کیا ہے، ان کو آپس میں ریلیٹ کیا ہے کہ کس طرح سے ایک انسان کی شخصیت کہ جسم اور روح کس طرح سے آپس میں ان کا لنک بنتا ہے، اور انسان جو ہے اس دنیا میں اپنی لائف کیسے گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بات